الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ لوگ بھی درود پڑھتے رہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ تیسری مجلس ہے جس میں سابقہ مضمون ہی پر مذاکرہ ہوگا. اور دعا کریں کہ سب رجوع الی اللہ کے ساتھ ہمتاً متوجہ ہو کر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ جن ظاہری اسباب کے ہم محتاج ہو گئے ہیں اس تالا بندی کے زمانے میں، اس میں رکاوٹ نہ آئے اور سلسلہ کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچے. اگر نیٹ گڑبڑ نہ ہو تو آج اس مضمون کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. جو مضمون چل رہا ہے تیسری مجلس ہے جس پر کہ رمضان المبارک کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، جو مقام ہے، جو بلندی ہے، اس کا سبب قرآن مجید ہے. اور چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس سے پہلے ہمارے دلوں میں شوق، ذوق، رغبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو بالترتیب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر نیچے تک بیشتر لوگوں کے معمولات بتائے جا رہے ہیں قرآن مجید کو لے کر، جس کو یہ عنوان دیا جا سکتا ہے اسلاف کا ذوق تلاوت.
اللہ والوں کا ذوق تلاوت، اور یہیں ہمیں بھی ساتھ ساتھ یہ نیت کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم بھی ایک معمول بنا لیں گے، اب خصوصاً رمضان المبارک میں اور پھر عموماً زندگی بھر کا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا تھا، جس وقت نیٹ میں گڑبڑی ہو رہی تھی۔ ہم آگے چلتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت غور سے سنیں، چند چیزیں نوٹ بھی کر لیں، کام دے گی زندگی میں، اور اپنا معمول بنائیں، اور خصوصاً سامعین میں جو سالکین مریدین ہیں وہ اطلاع بھی کرتے رہیں کہ ہم نے کیا ارادے کیے ہیں، کیا عزائم کیے ہیں کہ رمضان میں یومیہ ہم کتنا قرآن مجید کو تلاوت کریں گے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تصوف و سلوک اور تربیت میں چہار دانگ عالم میں مشہور ان کی شہرت، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر راتوں کو نہیں سویا کرتے تھے۔ کہنا میرے لیے بہت آسان، سننا آپ کے لیے اس سے بھی آسان، ذرا جملوں پر غور کریں۔ حضرت کے رمضان کے معمولات میں یہ تھا کہ اکثر راتوں کو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سویا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کچھ راتیں ہمیں بھی نصیب فرمائیں، اللہ ایسی کچھ راتیں ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ پوری رات قرآن سننے میں گزار دیتے تھے، بلکہ مغرب بعد سے یہ سلسلہ شروع کرتے اور عشاء تک 2 حفاظ سے سوا پارہ سنتے۔ اس کے بعد ایک حافظ نصف رات تک، نصف شب تک، پہلے 2 حافظ اور اس کے بعد تیسرا، اس سے آدھی رات تک سنتے ہیں۔ پھر تہجد کی نماز میں 2 حافظ، اللہ اکبر، غرض تمام رات اسی میں گزر جاتی تھی۔ آج بھی ایسے اللہ والے دنیا میں موجود ہے جو رمضان کی راتیں من طلب العلا سحر اللیال کے تحت گزارتے ہیں، سوتے نہیں ہیں رمضان کی راتوں میں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حاجی صاحب کے مرید خاص، خصوصی تربیت یافتہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اتباع سنت اور دینی غیرت و حمیت میں ان کے دور میں سب سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے مجاہدے
سلف صالحین کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے حفظ نہیں کیا تھا، نکاح کے بعد حفظ قرآن کا شوق پیدا ہوا، دن بھر قرآن پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں اس نعمت سے مالا مال ہوئے۔ رمضان المبارک میں آپ کا معمول پیرانہ سالی کے باوجود، بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود روزانہ تقریباً آدھا قرآن پڑھنے کا تھا۔ اللہ اکبر! روزانہ 15 پاریں، بڑھاپا، کمزوری، ضعف پیری، اس کے باوجود آدھا قرآن روز پڑھ لیا کرتے تھے۔ زیادہ تر رات کی نمازوں میں اور کچھ نماز کے علاوہ آپ کی تلاوت نہایت خشوع و خضوع اور خاص کیفیت کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ الفاظ کتابوں کی حد تک رہ گئے، خشوع، خضوع۔ ذرا اپنے دل کی طرف دیکھیں، گردن جھکائیں، جھانکیں، پوچھیں اپنے دل سے، کسے کہتے ہیں خشوع، کسے کہتے ہیں خضوع؟ ایک خاص کیفیت کبھی ہمیں بھی محسوس ہوئی؟ پوچھیں اپنے دل سے۔ اللہ ہم محروموں کی قسمت کھول دیں، اللہ اس رمضان میں ہم محروموں کی قسمت کھول دیجئے، اللہ کھول دیجئے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار، حضرت گنگوہی کے شاگرد خاص، سبحان اللہ، ان کو تلاوت قرآن کا خاص ذوق تھا، سبحان اللہ۔ انہوں نے 7 سال کی عمر ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اللہ اکبر! ہمارا 7 سال کا بچہ تو ہوش بھی نہیں سنبھالتا، انہوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد اپنے والد کے حکم سے 6 مہینے تک مسلسل روزانہ ایک قرآن مجید حفظ پڑھتے رہتے۔ سنیں، خاص طور سے جو حفاظ ہمارے درمیان آج بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ہمارے یہاں حافظوں کو روزانہ 3 پارے بتائے جاتے ہیں اور وہ انہیں پہاڑ معلوم ہوتے ہیں، اور وہ روزانہ کا جو ایک ختم کا معمول تھا وہ بھی فجر کے بعد ظہر تک کر لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں، میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں قرآن پاک حفظ پڑھنے کا اتنا زور تھا کہ وہ کتب خانے کے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، کتابوں کا نکالنا، اس کو باندھنا، پیک کرنا، پتوں کا لکھنا، سب کام اپنے ہاتھ سے کرتے، اور کام کرتے ہوئے قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں دوستوں کے اصرار پر ایک دن 2 دن کے لیے ان کے یہاں جا کر 2 شب یا زیادہ سے زیادہ 3 راتوں میں تراویح میں مکمل قرآن پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر! حضرت شیخ کے والد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اپنی جوانی کا وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ساری رات نوافل میں قرآن سنانے میں گزر جاتی تھی۔ اللہ اکبر! جوانوں، دل کے کانوں سے سنو، عمل کی نیت سے۔ مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی لکھتے ہیں، ایک مرتبہ میری درخواست پر
آپ رمضان میں قرآن شریف سنانے کے لیے میرٹھ تشریف لائے تو دیکھا کہ دن بھر چلتے پھرتے پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، ان کے زبان مبارک پر قل اعوذ برب الناس ہوتی۔ ریل سے اترے تو عشاء کا وقت ہو گیا، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت تھی، اس لیے مسجد میں قدم رکھتے ہی مصلی پر آ گئے اور 3 گھنٹے میں 10 سپارے ایسے صاف اور رواں پڑھے کہ کہیں لکنت نہ تھی، کہیں مشابہت نہ تھے، گویا قرآن مجید سامنے کھلا رکھا ہے اور وہ اطمینان سے پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن ختم فرما کر روانہ ہو گئے کہ نہ دور کرنے کی ضرورت، نہ سامع کی ضرورت۔ حضرت مولانا محمد احتشام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کا معمول تھا کہ ہر رمضان المبارک میں اپنی والدہ صاحبہ اور نانی صاحبہ کو قرآن شریف سنانے کے لیے کاندھلا تشریف لاتے۔ اللہ اکبر! اور ہمیں 3 شب میں پورا قرآن مجید سنا کر واپس تشریف لے جاتے۔ جس سال ذی قعدہ میں آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس رمضان میں ایک ہی رات میں پورا قرآن سنایا اور اگلے ہی دن واپس تشریف لے گئے۔ یہاں میں نے کل بھی بتایا تھا، پتہ نہیں وہ آپ کو سنائی دیا یا نٹ کے نظر ہو گیا۔ سننے والی بوڑھیاں 2 عورتیں ہیں، مستورات ہے، اور ایک رات میں مکمل قرآن سن رہی ہے۔ ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ قربان میں اور میرے ماں باپ ان پر، ان عورتوں پر کیسی ہمتیں ہوگی جنہوں نے حضرت مولانا کے پیچھے ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید سن لیا۔ ادھر ماضی قریب کے ہمارے اکابر مشائخ میں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے دور میں تعلیم قرآن کو مکاتب قرآن کے ذریعے عام کرنے والوں میں غالباً سب سے ممتاز تھے۔ جگہ جگہ قرآنی مکاتب قائم کیے، ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا ذوق بھی بہت بڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! مولانا عاشق الہی میرٹھی لکھتے ہیں، جس طرح آپ کو تعلیم قرآن مجید سے شغف تھا، اسی طرح خود تلاوت کلام اللہ سے عشق تھا۔ اللہ اکبر! عشق تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے اور شب کا قریب سارا وقت تلاوت میں صرف ہوتا تھا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں شاید آپ گھنٹہ بھر سے زیادہ نہ سوتے ہوں۔ پھر سن لیں، اللہ اکبر! اس لائن کو پھر سن لیں، لکھا ہے رات دن کے 24 گھنٹوں میں شاید آپ 1 گھنٹے سے زیادہ نہ سوتے ہوں، اور اسی طرح سارے رات کا معمول ہوتا کہ وہ تلاوت اور عبادت میں گزار دیتے۔ لکھا ہے کہ خوراک آپ کی بہت ہی کم تھی۔ جی، کھانا بہت کم،
اور ماہ رمضان میں تو مجاہدہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا۔ افطار اور سحر دونوں وقت کا کھانا ملا کر بمشکل 2 پیالی چائے اور آدھی یا ایک چپاتی گیہوں کی روٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا رمضان کھانے پینے میں گزر جاتا، افطار کتنا، سحر کتنی، اور رات بھر کتنا چباتے رہتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت کا دونوں وقت کا کھانا ملا کر 1 چپاتی 2 پیالی چائے۔ آپ قرآن مجید تراویح میں خود سناتے اور 2 بچے 2:30 بجے فارغ ہوتے تھے، مگر آخر میں دماغ کا ضعف زیادہ بڑھ گیا تو سامع بنتے اور اپنی تلاوت کے علاوہ 3-4 ختم سن لیا کرتے تھے۔ 3-4 ختم سن لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ماہ مبارک میں چونکہ تمام رات تمام دن آپ کا مشغلہ تلاوت قرآن ہی رہتا تھا، اس لیے مہمانوں کی آمد آپ روک دیا کرتے تھے اور خط و کتابت بھی پورے مہینے بند رہتی تھی کہ کوئی خط کسی کا بھی عید سے قبل دیکھا یا سنا نہ جائے گا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے مجاہدوں اور قرآن کریم سے شغف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ ان کے خلیفہ و جانشین حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ، آپ کے آخری رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ساری رات صبح تک قرآن شریف ہی سنتے رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، ایک محدث، ایک عارف، مجاہد، بالخصوص سیاسی رہنما، تحریک آزادی ہند کے جواں عزم اور بلند نگاہ قائد۔ اللہ کتنی حیثیتیں ہیں، اور ساری دنیا میں مشہور اور مقبول شخص۔ کون؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الہند حافظ نہ ہونے کے باوجود شروع ہی سے طویل قیام کے عادی تھے اور کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ اور جب مالٹا میں قید رہے اس زمانے میں تلاوت قرآن کا اہتمام بہت بڑھ گیا تھا۔ شیخ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، قرآن شریف بہت زیادہ پڑھتے تھے، غالباً روزانہ 10 پارے پڑھا کرتے تھے۔ جیل کی زندگی میں رمضان میں پوری رات تراویح اور نفلوں میں قرآن سننے کا معمول تھا۔ 10 پارے تک تراویح میں پڑھتے جاتے۔ تراویح ختم ہوتی تو حافظ نوافل شروع کر دیتا اور تمام رات یہی لطف رہتا۔ اس قدر طویل قیام فرماتے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا، اور آپ اس سنت پر عمل فرماتے ہیں حدیث میں جس کا ذکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا گیا ہے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی،
اللہ اکبر۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کی ذات تو عجیب و غریب، اللہ اکبر، علمی و عملی کمالات، دعوتی و تربیتی خصوصیات کی وجہ سے ایک زمانے کو حضرت نے متاثر کیا، اور جس کے اثرات آج بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا کی تلاوت غیر معمولی خوبیوں کی حامل تھی۔ تہجد میں جو پڑھتے تھے اس کے علاوہ ایک منزل کا ہمیشہ معمول رہا ہو۔ ادھر قریب کے زمانے میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور رائٹر مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، ایک خانقاہ کے سجادہ نشین اور پیر، لاکھوں لاکھ لوگ آپ سے اصلاح و ارشاد کے منسلک، ادھر تالیف اور تصنیف کا کام، اللہ اکبر، اور ادھر تہجد میں خوب قرآن مجید پڑھتے۔ اس کے علاوہ ایک منزل کا ہمیشہ معمول رہا، جس کو فجر بعد کی چہل قدمی میں پورا کرتے تھے، اور پورے تدبر کے ساتھ یہ تلاوت ہوتی۔ چونکہ آپ اس وقت مراجع خلائق تھے، لوگوں کا خوب تعلق اور رجوع تھا، فقہ و تصوف کے سلسلے میں بہت سے سوالات کبھی تلاوت کے ضمن میں آیات سے حل ہو جاتے، جن کو ذہول کے بھول جانے کے خطرے سے پینسل سے کاغذ پر نوٹ فرماتے، اور جائے قیام پر پہنچ کر اپنے موقع پر نقل فرماتے ان مسائل کو جو تلاوت قرآن مجید کے ضمن میں حل ہو جایا کرتے تھے۔ اور آئیے قریب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کاندلوی، جن کو دنیا حضرت جی کے نام سے جانتی ہے، کون ان سے واقف نہیں؟ ان کا اخلاص و للہیت، ان کی دینی غیرت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان کی دعوت کے اثرات سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں۔ وہ ذکر و تلاوت میں بھی خاص امتیاز رکھتے تھے، دنیا اس سے واقف نہیں ہے، یا واقف ہے تو اس کے تذکرے ہوتے نہیں ہیں کہ حضرت کو ایک خاص امتیاز حاصل تھا ذکر و تلاوت میں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں، میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے کبھی کبھی رمضان المبارک اپنی نانی امی بی کی وجہ سے کاندلہ میں گزارا۔ تراویح تقریباً ساری رات میں پوری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت جی کا حال ہے۔ اللہ کریں کہ حضرت جی سے محبت کرنے والے احباب اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں کہ ساری رات تراویح چلتی تھی، پوری رات میں جا کر تراویح مکمل ہوتی تھی۔ سنیں ذرا دل کے کانوں سے، مسجد سے فرض پڑھنے کے بعد مکان تشریف لاتے اور سحر تک تراویح میں 14-15 پارے پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا اس پڑھنے کا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا رؤوف الحسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس کاندلوی کے ماموں، اور مولانا احتشام الحسن، مولانا اظہار الحسن،
مولانا افتخار الحسن کاندھلوی کے والد بزرگوار تھے، کیا نام یاد رکھیں؟ مولانا رؤوف الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ تلاوت کا ذوق وراثت میں ملا تھا۔ ایک دفعہ 30 رمضان المبارک کی رات الف لام میم سے قل اعوذ برب الفلق تک ایک رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سحر کے وقت اپنی والدہ یعنی امی بی سے یہ کہہ کر کے 2 رکعت میں نے پڑھا دی 18، آپ پڑھ لیں، اور ان کی والدہ امی بی نے سارا قرآن کھڑے ہو کر سنا۔ اللہ اکبر! 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، اور امی بی سے کہا کہ آپ 18 اپنے مکمل کر لیں۔ اللہ اکبر! دونوں چیزوں کو ذرا دیکھیں، امی بی کی جرأت بھی دیکھیں، ہمت بھی دیکھیں، عشق قرآن بھی دیکھیں کہ 2 رکعت میں امی ساری رات کھڑی رہی اور قرآن سنتی رہی۔ جو سالکات اپنے گھروں میں مجلس چونکہ سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں جو خواتین سن رہی ہے، اللہ کریں کہ وہ بھی آج کچھ حوصلہ بڑھائیں، ہمت سے کام لیں۔ ہمت اگر کر لیں تو اللہ بہت کام بناتے ہیں۔ اور ان کی اہلیہ جو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی بہن کی نواسی تھی، 92 سال کی عمر میں، سنیں ذرا کانوں کو حرکت دے کر کے، مولانا کی اہلیہ 92 سال کی عمر میں 92 ایئرز، وہ روزانہ 7-8 پارے پڑھ لیتی تھی۔ اب اس کے بعد تو شاید ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ جتنے نوجوان مرد عورتیں سالکین سالکات سن رہی ہے، کوئی عذر اب باقی نہیں رہتا۔ 92 سال کی عمر ہے اللہ کی بندی کی، 10 پاروں کی تلاوت پھر بھی معمول کے مطابق جاری ہے۔ سنیں، جتنی مستورات سن رہی ہیں، اللہ کریں حرکت دیں کان کو، دل کو، اور ارادے کریں۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی اور ان کے برادر بڑے بھائی جو تبلیغی جماعت کے بانی اور عظیم داعی حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، جو حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی کی نواسی تھیں، عجیب و غریب ولی صفت خاتون تھی، بڑی جید حافظہ تھی، ایک منزل روزانہ بلا ناغہ تلاوت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ روزانہ کے معمولات یہ تھے: درود شریف 5000، اللہ اکبر! سنیں سالکین، روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک، اسم ذات 5000 مرتبہ، اللہ اکبر! بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 مرتبہ، یا مغنی 1100، لا الہ الا اللہ 1200 مرتبہ، یا حی یا قیوم 200 مرتبہ، افوض امری الی اللہ 100 مرتبہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 مرتبہ، ربی انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ، اللہ اکبر! لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ،
اور اس کے علاوہ رمضان میں کل 40 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتی تھی۔ ایک عورت کی کارگزاری ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم چھوٹوں کو ان بڑوں کی قدر نصیب فرمائیں۔ اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ عاشق تھے قرآن کے، عاشق، تدبر کے ساتھ بہت کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کے شغف تلاوت کے متعدد اور مفصل واقعات آپ کے سوانح حیات میں لکھے ملیں گے۔ مالٹا کے اسیری کے زمانے میں جب مالٹا کی جیل میں قید تھے، اس زمانے میں صرف چند مہینوں میں قرآن حفظ کیا تھا۔ کثرت سے نوافل میں قرآن پڑھتے تھے۔ تراویح کی امامت خود کرتے، جس کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ تہجد میں تقریباً 2 پارے پڑھتے تھے، اور رمضان المبارک میں تقریباً پوری رات کھڑے ہو کر نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں میں ایک اور نام ہمیں ملے گا، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چونکہ اپنے شیخ سے یہ ذوق شاہ عبد الرحیم رائے پوری سے ورثے میں ملا تھا۔ اوپر ابھی تذکرہ ہوا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن الندوی لکھتے ہیں، حضرت کو اپنے شیخ کی طرح قرآن مجید سے عشق اور اس کے پڑھنے سے اور اس کے پڑھنے اور سننے سے بڑا شوق، بڑا شغف، بہت ذوق تھا۔ خود حافظ قرآن تھے۔ صبح کے وقت جو چہل قدمی ہوتی، اس میں اکثر قرآن ہی کی تلاوت ہوتی۔ جب صحت اچھی تھی تو رمضان المبارک میں عصر بعد کی مجلس سے الگ تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ تلاوت اس انداز سے کرتے جیسے اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، اکثر ظہر سے عصر تک تلاوت میں مشغول رہتے۔ عصر کے بعد اگر کوئی طالب یا مہمان موجود ہوتا تو اس کو کچھ تعلیم ارشاد فرماتے، ورنہ عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک تلاوت میں مشغول رہتے۔ اللہ اکبر۔ آئیں ذرا صاحب فضائل اعمال کو سنتے ہیں، دل کو حرکت دیں، جگائیں، عزائم کریں آج ہی کی رات سے کہ ہمیں رمضان میں کیا معمول بنانا ہے ذوق تلاوت کا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا حضرت کو؟ اللہ نے بہت بلند ہمتی عطا فرمائی تھی۔ علمی کام بھی ان کے دنیا کے سامنے ہیں، عملی صلاحیتیں بھی اللہ نے ان کو بہت دے رکھی تھی۔ وہ رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور خود بھی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ انہوں نے خود اپنی تلاوت کے معمولات وضاحت سے لکھے ہیں۔
سن 1338 ہجری سے ماہ مبارک میں ایک قرآن روزانہ پڑھنے کا معمول شروع ہوا تھا، جو تقریباً 1380 ہجری تک رہا ہوگا۔ حضرت خود لکھ رہے ہیں، بلکہ اس کے بھی بعد تک ابتدائی معمول یہ تھا کہ سوا پارہ، جس کو عموماً حکیم اسحاق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی، یا میرے حضرت نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں، اس کو تراویح کے بعد شب میں قرآن پاک دیکھ کر اور اکثر ترجمے کے ساتھ سحر تک 4-5 دفعہ پڑھتا تھا۔ گرمیوں کی رات میں کچھ کم، سردیوں میں کچھ زیادہ۔ اس کے بعد تہجد میں اس کو 2 مرتبہ، اس کے بعد سحر کھانے کے بعد سے لے کر صبح کی نماز تک، اور نماز کے بعد سونے تک 1 دفعہ، اور پھر صبح سونے کے بعد اٹھ کر، جو عموماً 10 بجے ہوا کرتا تھا، چاشت کی نماز میں سردیوں میں 1 مرتبہ، گرمیوں میں 2 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے تک 1 یا 2 مرتبہ دیکھ کر، پھر ظہر کی سنتوں میں ابتدا میں 2 مرتبہ، اول کی سنتوں میں 1 دفعہ، آخر کی سنتوں میں دوسری دفعہ، اور بعد میں ہر 2 سنتوں میں 1 ہی مرتبہ رہ گیا۔ ظہر کے بعد دوستوں میں سے کسی کو 1 مرتبہ سنایا، پھر عصر تک موسم کے اختلاف کی وجہ سے 1 یا 2 مرتبہ پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ عصر کے بعد کسی دوسرے اونچے آدمی کو سناتا، اور پھر مغرب کے بعد نفلوں میں 1 دفعہ پڑھتا، نفلوں کے بعد تراویح تک 1 دفعہ پڑھتا، تراویح کے بعد یہ پارہ ختم ہو جاتا اور اگلے کا نمبر شروع ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ 24 گھنٹے میں اس کی تشکیل ضروری تھی کہ 30 پارے پورے ہو جائیں۔ اللہ کے انعام اور فضل سے سال ہا سال یہی معمول رہا۔ اخیر زمانے میں بیماریوں نے گھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ذوق ہمارے بزرگوں کا قرآن مجید سے متعلق۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، فن تجوید و قرات کا ایک بہت نمایاں نام ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مد ظلہ، حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب قدس سرہ، بلا شبہ اس کے متعلق لکھتے ہیں، بلا شبہ اس دور میں قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی زبان تو تقریباً ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت سے شاداب رہتی، لیکن ان کی سوچ، ان کے قلب و ذہن اور فکر و خیال کی محور بھی قرآن کریم ہی تھا، اور ہر وقت یہی فکر دامنگیر رہتی کہ کسی طرح تعلیم اور نشر و اشاعت کا بہتر سے بہتر طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ آپ کے ایک قدیم شاگرد نے پانی پت کے زمانے قیام میں آپ کے معمولات رمضان المبارک کے متعلق لکھا کہ تراویح کے بعد صبح تک نوافل میں قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تراویح کے بعد صبح تک نوافل میں قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے۔ پڑوسی ملک منتقل ہونے کے بعد آپ کا جو معمول تھا، اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جبکہ عمر بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی، تراویح کے بعد سے لے کر صبح صادق تک 10 پارے پڑھنے کا
عموماً آپ کا معمول رہا ہے۔ آئیے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغی جماعت کے امیر ثالث اور عالمی شہرت و مقبولیت کے عالم اور داعی، کثرت سے ذکر تلاوت میں بھی بہت مشکل سے ان کے زمانے میں ان کی مثال ملے گی۔ رمضان المبارک میں تلاوت میں بہت اضافہ ہوتا تھا، اندازہ ہے کہ روزانہ ایک قرآن سے زیادہ ہی پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی ایک قرآن روزانہ یا اس سے زیادہ ہی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق تلاوت کے ضمن میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے ایک رمضان میں 61 ختم کیے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جتنے لوگ دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں، اللہ ان سب اللہ کے بندوں کو اور ہمیں بھی ان لوگوں کی نقل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت تذکرے ہم ان لوگوں کے کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی زندگیوں میں جھانک کر نہیں دیکھا۔ اندازہ لگائیں ہمارے دور کا آدمی ہے اور ایک رمضان ایسا گزرا جس میں 61 قرآن مجید پڑھ کر انہوں نے ختم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم میں سے اکثر و بیشتر جانتے ہو گے۔ عجیب غریب ذات، دینی ملی خدمات، تعلیم و تعلم، اسفار، دوریں، اور اس کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام۔ ان سب کے باوجود رمضان میں اہتمام اتنا بڑھ جاتا تھا کہ پورے رمضان میں 15 قرآن ختم کر لینے کا معمول رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور شخصیت ہے حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ عاجز نے اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، چند مجالس بھی حضرت اپنی عمر کے آخری حصے میں بہت پابندی سے ابو داؤد شریف کا درس دیا کرتے تھے، جبکہ چلا بھی نہیں جاتا تھا حضرت سے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی رہے ہیں اور بڑے مشہور بزرگوں میں سے آپ کا نام تھا۔ حضرت جب پڑھا کرتے تھے تو زمانہ طالب علمی میں ایک منزل روزانہ پڑھنے کا حضرت کا معمول تھا۔ تلاوت کا اتنا ذوق تھا کہ جوانی میں جب وہ سہارنپور سے گنگوہ پیدل سفر فرمایا کرتے تھے، اس دوران میں 20-22 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ گنگوہ سے سہارنپور جا رہے ہیں، پیدل سفر ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ سہارنپور پہنچنے تک 20-22 پارے پڑھ لیا کرتے تھے اور رمضان المبارک میں روزانہ ایک ختم کرتے تھے۔ تقریباً 50 سال تک ان کا یہی معمول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین ہے اس عاجز گنہگار کو کہ یہ باتیں، یہ واقعات ضرور ہمیں بھی کوئی معمول بنانے پر آمادہ کریں گے اور ہمارے دل آمادہ ہو رہے ہوں گے اور اکثروں کے ہو گئے ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں
ایک اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہوا، حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اس عاجز کو دیدار کی توفیق دی ہے۔ اخیر وقت میں جب وہ سحر نرسنگ ہوم لکھنؤ میں شریک تھے علاج کے لیے، بار بار حضرت کا اس دوران دیدار ہوا۔ اپنے زمانے کے مشہور اہل اللہ مصلحین میں تھے، ان کا ذوق تلاوت معروف بات ہے، بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور گھر سے زیادہ سفر میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں یہ شوق بہت بڑھ جاتا تھا، تراویح نوافل میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے سناتے تھے۔ اخیر عمر میں بھی جب کہ بیٹھ کر نوافل پڑھتے تھے، بہت ایسا ہوتا کہ کم و بیش ایک منزل روز تراویح میں سناتے تھے۔ ایک دفعہ خود ہی فرمایا، پہلے تو ایک مرتبہ ایک رکعت میں 13 پارے پڑھتا تھا اور 4-5 پارے تو پڑھا ہی کرتا تھا، اور مدت و عادت رہی کہ 3 پارے پڑھتا تھا۔ ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ تراویح میں ایک رکعت میں 21 پارے پڑھائے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اور ہمارے زمانے کا ایک اور بڑا نام، مفکر اسلام، مؤرخ اسلام، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علمی دعوتی کارناموں سے سارا عالم معترف ہے واللہ۔ وہ ایک مصنف بھی تھے، ایک بہت بڑے داعی بھی تھے، وہ محقق بھی تھے، مفکر بھی تھے، وہیں ایک بہت بڑے مرشد بھی تھے۔ زہد و تقوی میں بھی ان کی مثال مشکل سے ملے گی۔ ان کا اصل موضوع قرآن کریم ہی تھا۔ اللہ اکبر! تلاوت کا بڑا اہتمام تھا۔ بچپن میں تو حفظ نہیں کیا تھا، جوانی میں اپنے شوق سے کچھ پارے کر لیے تھے، مگر کثرت تلاوت کی وجہ سے گویا پورا قرآن ان کو حفظ ہو گیا تھا۔ شروع میں یومیہ 10 پارہ، 15 پارے تک پڑھتے تھے، مگر اخیر میں ضعف کی وجہ سے اتنا نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ صبح کے وقت پابندی سے 1 پارہ، مگر رمضان میں اس کی مقدار بڑھ جاتی تھی، اور اس کے ساتھ رمضان میں ظہر کے بعد 1 پارہ۔ قاری قاسم انصاری بھوپالی کی قرأت کی ریکارڈنگ سننے کا اہتمام تھا۔ سبحان اللہ! کیا عشق تھا قرآن سے ہمارے بڑوں کو۔ اور سورہ یاسین کی روزانہ 12 دفعہ تلاوت کا ایسا اہتمام تھا جو کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ انتقال کے دن بھی یہ معمول پورا کیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! میرے اللہ، ان بزرگوں کے خوشا چی ہمیں بنا دیجیے۔ اللہ، ان بزرگوں کی ہمت، ذوق، حوصلے کا کوئی ذرہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرما دیجیے۔ اللہ، ذوق تلاوت، شوق عبادت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ قرآن مجید میں ایک انقلابی کتاب ہے،
لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ خود ہمیں اس کی عظمتوں کا پتہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ جن لوگوں کو قرآن مجید کی عظمتوں کا پتہ ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے بندو، یہ عجیب کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کسی کو قاری بنا دیتی ہے، کسی کو حافظ قرآن بنا دیتی ہے، کسی کو عالم قرآن بنا دیتی ہے، کسی کو داعی قرآن بنا دیتی ہے، کسی کو ناشر قرآن بنا دیتی ہے، اور کچھ قسمت والے وہ ہوتے ہیں جو عاشق قرآن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جو ساری داستان آپ کو سنائی گئی، یہ سب وہ لوگ تھے جو عاشق قرآن تھے، اور یہ کیفیت ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے، عشق ملتا ہے، عشق۔ اللہ اکبر! یقین جانیے جس کو بھی قرآن مجید کی محبت نصیب ہو گئی، اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ عجیب قرآن، عجیب کتاب ہے نا۔ جنہوں نے بھی اس کو سنا پکار اٹھے، بے اختیار پکار اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ اللہ کریں کہ ہمیں خوب قدر کی توفیق عطا فرمائے، بے توجہی سے، بے طلبی سے، بے ادبی سے، غفلت سے اللہ میری، آپ کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ آپ غور کریں، ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے اور ہماری کتنی بے طلبی، بے توجہی، بے ادبی، غفلت ہے۔ اگر کسی مرید کے گھر اس کے شیخ کا بیٹا مہمان بن کے آئے، تشریف لائیں، آپ بتائیں کہ آپ کے گھر آپ کے شیخ کا صاحبزادہ آیا ہو اور وہ 3 دن آپ کے پاس رہا، 3 دن میں آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کوئی التفات اس کی طرف آپ نے نہیں کیا، جی، نہ ملاقات کی، نہ خیریت پوچھی، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ دل میں خوف ہوگا کہیں یہ بچہ جا کر شیخ سے شکایت نہ کر دے ہماری، جی، اور شیخ کے خفا ہونے کا خوف آپ کو ستائے گا۔ او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، یہ قرآن تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور ہمارے پاس مہمان ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کو کھولنے کی فرصت بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ، کہیں مہینے گزر جاتے ہیں اور مسلم نوجوان قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتا ہے، اور اب تو انٹرنیٹ اور موبائل اور فیس بک اور واٹس ایپ کے عام ہونے کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں، نوجوان بچوں اور بچیوں سے پوچھا جاتا ہے، سچ بتاؤ قرآن مجید کو پڑھنا اور صحیح پڑھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، تم نے قرآن مجید کو ہاتھ لگائے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ عاجز کا تجربہ ہے۔ وہ نوجوان رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے گرم آنسو ٹپکتے ہیں، اور شرمندگی سے ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور اصرار کیا جائے تو کہتے ہیں ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے
کہ کب ہم نے قرآن کا دیدار کیا تھا اور کب ہم نے قرآن کو ہاتھ لگایا تھا؟ کیا پھر یہ اللہ کا کلام اللہ سے شکایت نہیں کرے گا؟ توبہ کیجئے اللہ کے بندو، توبہ کیجئے، آج کے مجلس میں عزائم کیجئے، معمول بنائیں، زندگی بھر کا معمول، زندگی بھر کا معمول۔ حضرت جی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم مجھ سے بیعت ہوئے، ان کو دورہ حدیث کیے ہوئے 9 سال گزرے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، مگر غفلت کی زندگی ایسی کہ بیعت ہونے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت 9 سال کے بعد پہلی دفعہ میں نے رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی بھی غفلت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ غفلت سے نکالے، قرآن مجید کے ساتھ ہمیں سچا عشق نصیب ہو جائے، یہ بڑی قسمت کی بات ہے۔ جب گانا گانے والی عورت گانا گاتی ہے تو لوگ اس کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہ حدیث کی بات ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی اس سے بھی زیادہ توجہ سے اس کے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، دہرائیے اپنے دل میں اس جملے کو پھر ایک مرتبہ۔ کون سن رہا ہوتا ہے؟ وہاں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، یہاں خود اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے قرآن سنتے ہیں، پڑھنے کی ان کے اندر استعداد نہیں ہے۔ فرشتوں میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا کیونکہ وہ پیامبر تھے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا لایا ہوا ہے جو بڑا طاقتور ہے، عرش کے مالک کے نزدیک بڑے رتبے والا ہے اور وہاں کا سردار امانت دار ہے۔ اللہ اکبر، ان کی شان کے بارے میں یہ آیت اتری، وہ قرآن مجید پڑھ سکتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ کون؟ جبرائیل۔ جتنے بھی فرشتے ہیں سنتے تو ہیں مگر پڑھ نہیں سکتے۔ اب اگر ایک آدمی قرآن اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو کسی آدمی کا قرآن سنے تو اس کو زیادہ مزہ ملتا ہے۔ کیونکہ خود جو اس نعمت کا حامل نہیں ہے، اسے نہیں آتا ہے تو کمی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو بڑے مزے آتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے فوراً اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہجوم لگ جاتا ہے فرشتوں کا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، سنو، ذرا استحضار کے ساتھ سننا، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، او ماؤں بہنوں بچیوں، او اللہ کے نیک بندیوں، حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کے قریب ہوتے 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 اتنے قریب ہو جاتے ہیں، کس کے؟ قرآن مجید کے تلاوت کرنے والے کے، کہ آخر کار
اس قرآن کے پڑھنے والے کے ہونٹوں پر اپنا ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ قاری کے لبوں کا وہ فرشتے بوسا لیتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کے لبوں کا وہ فرشتے بوسا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے منہ سے عجیب خوشبو آتی تھی۔ شاگرد حیران کہ حضرت منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ طلباء نے پوچھا، حضرت اس کو سن کے ٹال دیتے تھے۔ ایک طالب علم جو خدمت بھی کیا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ اصرار کرنے لگا کہ حضرت بتا دیجئے کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار، مگر وہ بھی جمع رہا۔ اس نے حد کر دی، اصرار کی، تو فرمانے لگے میں تو منہ میں کوئی خوشبو نہیں رکھتا، نہ میں کوئی خوشبو استعمال کرتا ہوں۔ حضرت خوشبو تو ایسی آتی ہے کہ ایسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک رات مجھ کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاصم تم سارا دن اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سجدہ شکر بجا لانے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، دل چھوٹا کر کے نہ جینا دنیا میں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ عزتیں نہیں کرتے ہیں، لوگ تانے کستے ہیں، لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں، لوگ امامتوں سے نکال دیتے ہیں، در بدر بھٹکنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ دل چھوٹا نہ کرنا۔ دنیا والوں کے نظر میں ہمارا مقام جو ہو سو ہو، لیکن اللہ کی نظر میں قرآن پڑھانے والوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاصم تم سارا دن اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسا دوں۔ جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا، اس وقت سے میرے لبوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان تیری قدرت۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہماری غفلت کو معاف فرمائے۔ کتنے حافظ قرآن ایسے ہیں جن کے ساتھ حافظ کا لقب لگا ہوا ہے، لوگ حافظ صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، لوگ حافظ قرآن کہہ کے مصافحے کرتے ہیں، لوگ حافظ قرآن کہہ کے دسترخوان سجاتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے بھی قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ عشق کے حد تک اے اللہ ہمیں قرآن سے عشق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑے جتنے گزرے ہیں سلف صالحین اللہ والے، سب قرآن کے عاشق تھے، عاشق۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ کسی کو عشق نصیب فرمائے نا قرآن کا، تو پھر وہ حافظ بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، قاری بھی ہوگا، عامل بھی بنے گا، داعی بھی بنے گا، ناشر بھی بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے قرآن کا عاشق جو بنتا ہے،
یہی حقیقی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اکبر نے کہا تھا نا، اکبر الہ آبادی، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ اللہ قرآن مجید کے پڑھنے کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور سن لیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کبھی کبھار تلاوت کر لیتے ہیں اور نفس شیطان دھوکہ دے دیتا ہے کہ زندگی میں قرآن کی تاثیر نظر نہیں آتی۔ میں ایک بات سناؤں آپ کو مجلس ختم ہونے سے پہلے، حضرت جی ہی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک دیہاتی لڑکا تھا، راستہ چل رہا تھا، راستے میں اس کو ایک بندوق کی گولی کارتوس نظر آیا پڑا ہوا۔ اس نے اس کو اٹھایا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، جیب میں رکھ لیا۔ آگے جا کر کسی سے پوچھا، بڑی عمر کے بندے سے، کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، او اللہ کے بندے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر شیر کو لگ جائے تو شیر کو مار دے، ہاتھی کو لگ جائے تو ہاتھی کو مار دے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس نے اپنے جیب میں رکھ لیا اس کارتوس کو۔ اللہ کی شان، وہ نوجوان ایک دفعہ آ رہا تھا، ایک کتے کا بچہ اس نوجوان کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ پہلے اس کو بھگاتا رہا لیکن وہ نہ بھاگا اور یہ ڈر گیا۔ اب کتا پیچھے اور یہ آگے۔ اتنے میں اس کو خیال آیا کہ میرے پاس تو بڑی کارآمد چیز ہے۔ اس کو جیب سے نکالا اور کتے کو دیہ مارا۔ کتے نے مرنا تو کیا تھا، الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ یہ بیچارہ مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا اور پھر گیا اس انکل کے پاس جس نے کہا تھا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور کہنے لگا، انکل آپ نے تو مجھے مس گائیڈ کیا۔ کہ کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ شیر کو مار دے، ہاتھی کو مار دے۔ اس نے تو کتے کے بچے کو بھی نہیں مارا۔ وہ انکل ہنسنے لگے اور کہا کہ تم اس کو سمجھے نہیں، اس کارتوس کے اندر طاقت ہے مگر طاقت کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ سمجھیں ذرا جی، طاقت تو ہے یقیناً اس میں، لیکن اس کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر اس کے سامنے شیر کے بجائے 2 شیر بھی آ جائیں تو یہ کارتوس ان دونوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیں۔ بالکل اسی طرح مثال قرآن کریم کی ہے، جس طرح کارتوس کے طریقے استعمال سے طاقت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ قرآن عظیم الشان اللہ کی طاقت کا کارتوس ہے، لیکن اس کی طاقت کے ظاہر ہونے کا طریقہ ہے۔ یہ جو 6 فٹ کا جسم ہے، سن لے اچھی طرح، یہ جو 6 فٹ کا جسم ہے، اس کے اندر اگر قرآن کی طاقت کو بھر دیں تو اللہ تعالیٰ اس 6 فٹ کے جسم کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا قرآن بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ طریقہ ہے کہ ہم عمل میں لائیں نا اس کو۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اس قرآن کی تاثیر اور طاقت کو دیکھنے کے لیے اس کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ اس لیے تمام سننے والوں سے
درخواست ہے آج ہم قرآن مجید کے ساتھ عشق محبت کا تعلق پیدا کریں، ارادے عزائم کر کے اٹھیں۔ آج سے پہلے قرآن کی تلاوت میں جتنی سستی اور غفلت ہوئی ہے، اس سے سچی پکی توبہ کریں۔ اس کے بعد اس کو پڑھیں، سمجھیں، زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ دنیا میں عزتیں دیں گے اور آخرت میں بھی عزتیں دیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح نبی علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کا قرآن بھی شفاعت کرے گا اور اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یقین کے ساتھ ان جملوں کو سنیں، یقین کے ساتھ جی، اللہ کا قرآن بھی شفاعت کرے گا اور اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے او میرے پڑھنے والے بندے، پڑھ قرآن اور جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ ہم سب کو قاری قرآن بھی بنائیں، عاشق قرآن بھی بنائیں، عامل قرآن بھی بنائیں۔ آج اس توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، ایک اللہ کے بندے سے متعلق معلوم ہوا تھا کہ وہ بیعت کی نیت سے شریک ہوئے ہیں۔ تو ایسے جتنے بندے ہیں جو بیعت کی نیت سے آئے ہیں تو وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھیں، اور باقی احباب توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے توبہ کی نیت سے پڑھا ہے امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہے وہ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ سلسلے میں داخل ہونے والوں کو کچھ معاملات بتائے جاتے ہیں جن پر پابندی سے عمل کرنے سے اللہ بندے کو گناہوں بری زندگی سے چھٹکارا نصیب کر دیتے ہیں۔ مجلس چونکہ کچھ طویل ہو گئی ہے اس لیے معمول ارادہ تھا کہ بہت دن ہوئے ایک بار معمولات بتا دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہے وہ پرسنل پر رابطہ کریں کسی وقت۔
اور معاملات سمجھیں. آئندہ کسی مجلس میں پھر ایک بار معاملات کو دہرایا جائے گا انشاءاللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ بے شک ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار ہیں. اے اللہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ سستی کا شکار ہیں. اے اللہ ساری زندگی غفلت میں گزری چلی جا رہی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ خطاؤں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہماری سیاہوں کو صاف فرما دیجیے. اے اللہ تیرے بندے بندیاں اے اللہ محتاج ہو کر اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کر اے اللہ حلقے میں شامل ہوتے ہیں. اے اللہ ساری دنیا نفسا نفسی میں پڑی ہوئی ہے. اے اللہ پتہ نہیں کتنے نوجوان بچے بچیاں کہاں کہاں وقت گزار رہے ہوں گے. اللہ تیرے یہ بندے تیرے سامنے اپنا دامن پسار کے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما لیجئے. اللہ ان کی اس ادا کو قبول فرما لیجئے. اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اللہ اس نسبت کو اللہ باعث جنت بنا دیجئے. اللہ ہم سبوں کو نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہم بہت غافل ہیں. اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں. اللہ اس سے بڑا مجرم کون ہوگا تیری نظر میں جس نے تیری کتاب کو چھوڑ دیا. اے اللہ ہم علم والے ہو کر کے بھی اے اللہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا. اے اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ہم حافظ کہہ کے بلائے جائیں گے اور قرآن کہے گا یہ تو میرے ساتھ ناانصافی کرنے والا بندہ تھا. ان کی مصروفیتیں، ان کے کام کاج، انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا مصروف بنا لیا تھا کہ زندگی بھر میرا حق ادا نہیں کیا. زندگی بھر مجھ سے سوتیلا سلوک کرتے رہے. اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں. اللہ اقرار کر رہے ہیں اللہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اللہ آج توبہ کرتے ہیں. اللہ پچھلی غفلت کو معاف فرما دیجیے. اللہ اگلے مواقع گنوانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اللہ ہم کو قاری قرآن بھی بنا، عاشق قرآن بھی بنا. ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما دیجیے. اللہ ہم کو قاری قرآن بنا دیجیے. اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دیجیے. اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما دیجیے. اے میرے اللہ قرآن کل ہمارا سفارشی بن جائیں. اللہ ایسے امکان نمایاں فرما دیجیے. بڑا ڈر لگتا ہے اللہ کہ کہیں قیامت کے دن یہ قرآن ہی ہمارے خلاف تیری دربار میں مقدمہ نہ دائر کر دے. 50 سال میں ان کے گھروں میں رکھا رہا، ان کے محلوں کی مسجدوں میں رکھا رہا، انہوں نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. میرے اوپر لگا ہوا گرد بھی کبھی صاف نہیں فرمایا. اے اللہ ان مجرموں کے فہرست سے ہمیں نکال دیجیے. اللہ آج ہم سب نے ارادہ کیا ہے، عزائم کیا ہے. اللہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، رمضان میں بھی کریں گے، اور پھر جو معمول رمضان میں اللہ آپ بنا دیں اس کو پھر سارے سال جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ جی ہم کم ہمت ہے، نفس شیطان پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. اللہ جی تو مدد فرما، ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہم سے کام لے لیجئے. اے بار الہ اس مجلس میں کتنے لوگ ہیں جو دکھی دل لے کے آئے ہیں. اے اللہ دعاؤں کی درخواستیں کر کے آئے ہیں. اللہ کسی کے گھر میں باپ بیمار ہے، کوئی نوجوان دواخانے میں ایڈمٹ ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں. اللہ
کسی کے بچے بیمار ہے اللہ، کسی کا پورا پورا گھر مرض میں مبتلا ہے اللہ، درد میں مبتلا ہے اللہ، ہمارا یقین ہے درد کا دینے والا بھی تو، شفا کا دینے والا بھی تو، عزتیں بھی تیرے پاس سے آتی ہے، ذلیل بھی تو ہی کرتا ہے، اے شفا دینے والے خدا، اللہ شفا عطا فرما دیجئے اللہ۔ یقیناً کوئی بھول، غفلت، کوتاہی، گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے اللہ، جس کی سزا ہمیں ملتی ہے، لیکن اللہ ہم تو کمزور ہیں نا اللہ جی، ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، نہیں برداشت کر سکتے اللہ، یہ آزمائش ہم سے نہیں برداشت ہوتی اللہ، اللہ معاف کر دیجئے اللہ، ان گھروں کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ، ان کے بچوں کو قرار عطا فرما دیجئے اللہ۔ کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، اللہ اللہ، ان سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے اللہ۔ بچے بیمار ہو، اس سے زیادہ والدین پریشان رہتے ہیں اے اللہ، جس گھر میں بچے بھی اور بڑے بھی بیمار ہو، اس گھر کا کیا حال ہوتا ہوگا اللہ جی، اللہ جی سب کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ، چھٹکارا نصیب کر دیجئے اللہ۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یقیناً ہم سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ، لیکن اللہ آزمائش کے لائق بھی تو نہیں ہے اللہ، آزمائش ہٹا لیجئے اللہ، ہٹا دیجئے اللہ، ہٹا دیجئے اللہ، ہٹا دیجئے اللہ، آزمائشوں کو ہٹا دیجئے اے بار الہ، اے بار الہ، استقبال رمضان کے لائق بنا دیجئے، گندا دل دھل دیجئے اللہ، گندا دل دھل دیجئے اللہ جی۔ ہمارے روز کا تجربہ ہے، گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا اللہ، پھر اس گندے دل میں تیری رحمتیں کیسے آئیں گی اللہ، پھر ہم گندے انسانوں کو رمضان کی برکتیں کیسے ملے گی، رمضان کی رحمتیں کیسے حاصل ہوگی اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، تو نے سلسلے سے جوڑ دیا ہے اللہ، پھر اس قلب کا تزکیہ آسان فرما دیجئے اللہ، اس دل کا منجھ جانا آسان فرما دیجئے اے اللہ، استقبال رمضان کے لائق بنا دیجئے اللہ، استقبال رمضان کے لائق بنا دیجئے اللہ۔ بہت سارے ہستیوں کا تذکرہ ہم نے اپنے ناپاک زبان سے کیا ہے اللہ، اللہ ان کے قدموں سے نکلا ہوا کوئی خلوص کا ذرہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرما دیجئے اللہ۔ وہ بڑے عالی ہمت اللہ، بڑے مرتبے والے تھے اللہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان اللہ، ہمارا جی جان ان پر قربان اللہ، ان کے تقوی کا، ان کی عالی ہمتی کا اللہ، ان کے بلند ہمتی کا کوئی ذرہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرما دیجیے اللہ۔ عشق قرآن نصیب فرما دیجیے اللہ، پڑھنا پڑھانا آسان فرما دیجیے اے اللہ تعالیٰ، بندی کی نحوست سے دور رکھیے اللہ جی۔ ہم انسان بہت کمزور ہیں اللہ، ہم یہ ڈرامہ بھی نہیں سمجھ پا رہے اللہ، اللہ انسانوں کے جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اللہ، اللہ اللہ اندر کی چیزیں اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے اللہ، لیکن ہماری ہمتیں جواب دے رہی ہیں اللہ، اللہ جی، اللہ جی اس بلا مصیبت کو ہم سے دور کر دیجیے میرے اللہ، دور کر دیجیے اللہ، اللہ جو دوائیں صحت کے نام پر دی جا رہی ہے وہ صحت مند افراد کو بیمار کر رہی ہے اللہ، اور پھر اوپر سے اللہ اصرار بھی کیا جا رہا ہے اللہ، دوائیں لینے پر بھی اصرار اللہ، اللہ وہ دوائیں صحت مندوں کو بیمار کر رہی ہے۔ عجیب فتنہ دجال کے دور سے گزر رہے ہیں ہم اللہ، ہم تو فتنہ دجال کے دور سے گزر رہے ہیں، اچھوں کی عقلیں دنگ ہے میرے مولا، کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے اللہ جی،
اللہ جی اس نحوست کو ختم فرما دیجئے، اللہ ان مکاروں کے مکر کو اللہ اپنے مکر سے ختم فرما دیجئے، اللہ جی ختم فرما دیجئے، اللہ جی ختم فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بندی کی نحوست سے تیری پناہ چاہتے ہیں، میرے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ حالات کو کھول دیجئے اللہ، حالات کو کھلے رکھنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ میرے والدین کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما دیجئے، اللہ میرے اہل خانہ کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ سالکین مریدین میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما دیجئے، صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ تیرے وہ بندے جو سلسلے کے متعلق فکر مند رہتے ہیں اللہ تو ان کا ناصر و حامی بن جا، اللہ سب کے حلال روزی کے دروازے کھول دیجئے، اللہ سب کے حلال روزی کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ بہت بھیانک وقت ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہے، اللہ آنکھیں دیکھ رہی ہے، دنیا بھک مری کی طرف جا رہی ہے، اللہ ساری دنیا بہت تیزی سے بھک مری کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ جی جب بھک مری کا دورہ ہوتا ہے اللہ چھو کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، تنگ آمد بجنگ آمد کا نظارہ سامنے آتا ہے، اللہ حالات کو بدل دیجئے، اللہ جی حالات کو بدل دیجئے، اللہ جی حالات کو بدل دیجئے۔ اللہ یقیناً ہم فقیر ہیں، ذلیل ہیں، گنہگار ہیں، اللہ بھیک مانگ رہے ہیں تجھ سے، اللہ جی بھکاری ہے، بھیک مانگ رہے ہیں تجھ سے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ایک تیرے مقبول بندے کی بیماری کی خبر آئی ہے اللہ ملیشیا سے، اللہ بڑے درد کرب سے گزر رہا ہے تیرا وہ مقبول بندہ، اللہ اس کو بھی صحت عطا فرما دیجئے، اللہ جی صحت عطا فرما دیجئے، اللہ ہر آپریشن میں کامیابی سے ہمکنار فرما دیجئے، اللہ جی بہت ٹوٹے دل سے انہوں نے اللہ اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے دعا کا درخواست کی ہے، اللہ اس بندے کو بھی مکمل صحت یابی نصیب فرما دیجئے، اللہ آپریشن کو ہونا ضروری ہے تو ان سبوں میں بھی اللہ تیرے لیے تو کوئی چیز نازک نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں، اللہ یہ تو بندوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما دیجئے الہ العالمین۔ اے اللہ دعاؤں کا معمول، تلاوت کا معمول، گناہوں سے بچنے کا معمول اللہ رمضان آنے سے پہلے ہم سب کا بنا دیجئے، اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا نصیب فرما دیجئے۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔